اے حسن حسین انتما سیدہ شباب اہل الجنہ. حدیث ختم نہیں ہوئی. امام حسین نے کہا میرے نانا جی نے فرمایا تھا وقرۃ عین اہل السنہ. فرمایا حسن حسین تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہو اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. اب سنو یہ فرمان وقرۃ عین اہل سنہ، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. کون؟ تم دونوں بھائی. کس کی؟ اہل سنت کی. فرمایا ایک بھائی نہیں دونوں بھائی. کس کی ٹھنڈک ہو؟ اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. خوش قسمت ہو اہل سنت، نام بھی امام حسین نے دیا اور ہمیں ہمارا عقیدہ بھی امام حسین نے دیا. سرکار کا فرمان ذکر کر کے امام حسین نے کیا وضاحت کی؟ فرمایا دونوں بھائی اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. نام لے کے ان کے کام کو بیان کر کے واضح کر دیا کہ کسی کی امام حسن والی آنکھ خراب ہوگی، کسی کی امام حسین والی خراب ہوگی، اور سنی وہ ہے جس کی دونوں آنکھیں سلامت رہے گی. آج معاشرے کا سروے کرو، کسی کی امام حسن والی آنکھ خراب، کسی کی امام حسین والی. کئی بدبختوں نے امام حسین کے مقابلے میں یزید کی کردار پر اور اس کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے رشید ابن رشید جیسی کتابیں لکھی. وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہنے والے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو امام حسین کی محبت کا تب بھرنے والے. میں کہتا ہوں امام حسین نے سچ فرمایا تھا کہ ہم دونوں بھائیوں سے آنکھیں دونوں ٹھنڈی اہل سنت کی ہوں گی. آج امام حسین سے تو پیار کرے لیکن امام حسن سے وہ پیار نہ کرے. میں کہتا ہوں گاڑی کے پیچھے تم لبیک یا حسین تو لکھاؤ، لبیک یا حسن لکھواتے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تم لبیک یا حسین کا نعرہ تو لگاؤ، تو لبیک یا حسن کا نعرہ لگاتے کیوں مروڑ پڑتا ہے؟ اس کا مطلب تمہارے دل میں کوئی درد ہے حضرت امام حسن کے لحاظ سے. ہم سے پوچھو، نام لو امام حسن کا، دل پھر بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. نام لو امام حسین کا، ہمارا دل پھر بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ. جس کی آنکھیں دونوں ٹھنڈی ہوں گی میرے دونوں شہزادوں کی وجہ سے، اسے دنیا میں اہل سنت کہا جاتا ہوگا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اہل سنت نام بھی بیان ہوا، نشانیاں بھی بیان ہوئی. اب بھی بندہ گھبرا جائے کہ میں کون ہوں، تو بندہ نہیں میں کیسے بولوں کہ میں کون ہوں. سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولا کرو اللہ کا فضل ہے میں وہ ہوں جسے دنیا میں سنی کہا جاتا ہے. ہم شرمائیں کیوں سنی کہلوانے میں؟ آج کئی سلوکلیت کے مرض میں مریض ہو کے شرما جاتے ہیں کہ کیا بولوں میں کون ہوں. ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، ہمیں کوئی ہیزیٹیشن نہیں. تم جب بھی پوچھو گے، جہاں بھی پوچھو گے، سینہ تان کے بولیں گے کہ میں سنی ہوں. اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں اہل سنت ہونے پر. اور اہل سنت کے ٹائٹل کو آج پس پشت ڈال کے آج نئے نئے ٹائٹل سے سامنے آنے کی کوشش کی جا رہی. میں کہتا ہوں اپنے نئے نئے نام چھوڑو، سنی ہونے کے نام میں سرکار نے کمی رہنے ہی کوئی نہیں دی. اس لیے تو سنی ہونے کا نام ہی کافی ہے، اور جو اس نام سے پیار کرتا ہے تو اس کا پیار ہی جنت جانے کے لیے کافی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ. سرکار نے فرمایا 73 فرقے میری امت کے بنیں گے، کلہم فی النار. سرکار نے فرمایا 72 جہنمی الا ملۃ واحدہ، ایک جنتی. صحابہ نے عرض کی من ہی یا رسول اللہ، وہ کون ہیں جو جنتی ہیں؟ سننا توجہ سے. سرکار نے فرمایا جب پوچھا گیا کہ وہ کون ہے جو جنتی،
سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. غور کرو جملوں پر. محبوب نے فرمایا ہے میرے صحابہ جن عقیدوں پر میں ہوں جن پر تم ہوگے، میرے صحابہ جو تمہارے عقیدوں پہ زندگی گزارے گا وہی ایک فرقہ جنت کا ٹکٹ پائے گا. سبحان اللہ. ابھی غور نہیں کیا. سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میرے صحابہ کے عقیدے پر، میرے صحابہ کے عقیدے پر. تو ایک طبقہ جو صحابہ کو مانے نا وہ تو ویسے ہی اس بات سے خارج ہے، وہ تو پکا جہنمی. جو صحابہ کو نہیں مانتا سرکار کے فرمان پر وہ پکا جہنمی، وہ کبھی نہ بولے کہ میں شاید جنت میں جا سکتا ہوں. سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میرے صحابہ کے عقیدے پر. تو جو کمینہ صحابہ کو ہی نہ مانے تو وہ کیسے کہے کہ میں جنتی. اس لیے جنتی ہونے کے لیے صحابہ کو ماننا ضروری ہے. اور اللہ کا فضل ہے ہم نے صحابہ کو بھی مانا ہے اور سرکار کی ساری اہل بیت کو بھی مانا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. اب اس پر سنی ہونے کی جو اہمیت ہے اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی بولی سے نہیں، بولی امام احمد رضا کی بولنا چاہتا ہوں. یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کی 29ویں جلد میں اور 30ویں جلد میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے 29ویں جلد کے صفحہ نمبر 266 پر اس بات کو ذکر کیا. اب اہمیت کیا ہے سنی ہونے کی یہ ذہن میں رکھنا. اعلیٰ حضرت کے اس فرمان کو اپنے ذہن میں بٹھا لو اور دنیا کو بتا دو. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے پوچھا گیا کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ میں کہ ایک مذہب پر قائم رہنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت؟ جو ایک مذہب پر قائم نہیں وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جب یہ سوال ہوا اعلیٰ حضرت نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مذہب اہل سنت پر قائم رہنا فرض اعظم ہے. ساری دنیا کے لنگوروں کو بتاؤ جنہیں ہوش ہی نہیں، سنو اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ سنو. میں تو پچھلی تمہید بھی نہ باندھتا، اعلیٰ حضرت کے اس ایک جملے سے گفتگو شروع کرتا تو ساری رات بیت جاتی. اعلیٰ حضرت کے ایک جملے کی لذت ختم نہیں ہونے والی تھی. اس کی لذت کو محسوس تو کرو. اعلیٰ حضرت نے 29ویں جلد کے صفحہ نمبر 266 پر کیا فرمایا؟ فرمایا مذہب اہل سنت پر قائم رہنا فرض اعظم ہے. فرض اعظم علماء جانتے ہیں فرض اعظم کی اہمیت پھر کیا ہوگی. نماز چھوٹا فرض، روزہ چھوٹا فرض، حج چھوٹا فرض، زکوٰۃ چھوٹا فرض، سب فرائض میں سے سب سے بڑا فرض ہے مسلک اہل سنت پہ قائم رہنا. ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، اور حسین بھی جنتی. سنو، مسلک اور مذہب اہل سنت پر قائم رہنا فرض اعظم ہے. اعلیٰ حضرت کا یہ ایک جملہ اس کی وضاحت میں جائیں. نماز کب قبول ہوگی؟ جب بندہ سنی ہوگا. روزہ کب قبول ہوگا؟ جب بندہ سنی ہوگا. بندے کا حج کب قبول ہوگا؟ جب بندہ سنی ہوگا. بندے کی تمام تر عبادات کا انحصار اہل سنت ہونے پر ہے. فرمایا اگر نماز روزہ حج زکوٰۃ کو قبول کرانا چاہتے ہو تو مذہب اہل سنت پہ قائم رہنا. آج جو بھٹکے ہیں انہیں دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ لوٹو مسلک اہل سنت پر، لوٹو مذہب اہل سنت پر. اگر چاہتے ہو تمہاری پچھلی 65 سالہ یا 70 سالہ تبلیغ رب کی بارگاہ میں قبول ہو
تو اس کے لیے ضروری ہے مرتے دم تک تم مسلک اہل سنت پر قائم رہو، ورنہ تو تمہاری ان تبلیغوں کا کوئی فائدہ نہیں جو تم ممبروں پہ چڑھ چڑھ کے کرتے رہے۔ تم نے چاہے اپنے زمانے میں رافضیت کو لتاڑا ہو یا خارجیت کو لتاڑا ہو، جب بال برابر بھی بندہ مذہب اہل سنت سے ہٹے تو اس کی ساری زندگی کا عمل ختم ہو جاتا، کچھ قبول نہیں، سب ختم ہو گیا۔ اور اگر مذہب اہل سنت پر رہتے ہوئے کوئی بہت بڑا مبلغ نہیں تھا، محدث نہیں تھا، مفکر نہیں تھا، بس عام ستیسا امتی تھا لیکن مسلک کا بڑا پکا تھا، تو میرا رب اس کی تھوڑی کوشش کو بھی برکت دے کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اسی لیے یہ تمہیدی گفتگو اب احباب کے سامنے عرض کر رہا ہوں، نام ہمارا، نشانی ہماری، اور پھر سنی ہونے کی اہمیت کیا ہے، یہ ساری گفتگو اپنے ذہن میں بٹھاؤ اور اپنے دل دماغ کو کھول کے رکھو کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچپن سے سنی ہونا سکھایا۔ لاکھ آندیاں چلے، لاکھ طوفان اٹھے، مت بدلو اپنا مسلک، اپنے مسلک پر قائم رہو۔ ہم کل بھی رب سے بھی پیار کرتے ہیں، رب کے حبیب سے بھی پیار کرتے ہیں، سرکار کے سارے صحابہ سے بھی پیار کرتے اور سرکار کی ساری اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے سنی ہونا، اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کے شب و روز کو بسر کرو۔ اگر چاہتے ہو نماز، روزہ، حج، زکات سارا کچھ قبول ہو۔ اگر اور بھی بات کروں تو میں نے پہلے نہیں کہا، اب بھی کہوں، چاہتے ہو تمہارا کلمہ قبول ہو جائے تو کلمہ بھی قبول تب ہوگا جب مذہب اہل سنت پہ قائم رہو گے، ورنہ کلمہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اتنا پیار ہے رب کو، رب کے حبیب کو اہل سنت ہونے سے، اور آج ہمیں ہمارے رب نے اسلام کی چھتری کے نیچے سنی بنایا۔ ہم خوش قسمت ہیں، اس پر ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں اتنا تھوڑا۔ اور ہم آج مسلک اہل سنت پر رہتے ہوئے کل جس عقیدے پر تھے آج ہمیں عقیدہ بدلنا نہیں پڑتا، آج بھی دیکھو گے تو ہم اسی عقیدے پر قائم رہیں گے۔ ورنہ دیکھو کئی لوگ کل کچھ تھے، آج انہیں کچھ بننا پڑا۔ نام لوں تو آپ کے سامنے وضاحت کروں، دیوبند کا ایک مفتی عبد الواحد قریشی، وہ خود ساختہ مفتی، کل اس کی تقریریں اٹھا کے دیکھو، کہتا تھا کہاں لکھا جلوس میلاد؟ کب داتا علی حجویری نے، تمہارے داتا صاحب نے جلوس میلاد نکالا؟ خواجہ غریب نواز نے کب نکالا؟ وہ ایک تسلسل کے ساتھ بک بک کرتا۔ کل تقریریں یہ تھی، اور اس جمعے سے گزشتہ جمعہ 12 ربیع الاول شریف کے دن وہ بندہ، وہ اہل سنت کے جلوس میلاد میں گھوڑے پر چڑھ کر شریک ہوا۔ میں کہتا ہوں بتا تیری اصلی حالت کون سی ہے؟ تو دو منہ والا سانپ ہے، تیری اصل حقیقت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ، یا سراسر گند یا اہل سنت کے سنگ ہو جاؤ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا۔ اس پر آپ احباب کو یہ واضح کرتا چلوں، علامہ مرسلین صاحب تشریف فرما ہے، اس بات پر غور کریں گے کہ وہ ہمارے جلوس میلاد میں آ کر کیوں شریک ہوا۔ ہمیں اس کی حقیقت کی طرف توجہ ہی نہیں ہماری۔ ہم خوش ہیں کہ دیوبند کا مفتی جلوس میلاد میں آ گیا۔ میں کہتا ہوں یہ ان کی سازش ہے، وہ اپنی تقریروں سے ہمارا رخ پھیرنا چاہتے۔ کیوں؟ اس کے جلوس میلاد میں شریک ہونے سے پہلے مستونگ میں بم دھماکہ ہو چکا تھا۔ ذہن میں رکھو اس بات کو، اس کے اس جلوس میں شریک ہونے سے پہلے مستونگ میں بم دھماکہ ہو چکا تھا جلوس میلاد میں۔ تو کل ان لوگوں کی تقریریں تھی جلوس میلاد کے خلاف، تو یہ بھاگ کے جلوس میلاد میں اس لیے شریک ہوئے
کہ کہیں ایجنسیز کا رخ، کہیں پاکستان کے اداروں کا رخ ہماری طرف نہ پھرے کہ ہم نے تقریریں کی تھی، لوگوں کے ذہن بنے کہ یہ جلوس میلاد تو شرک بدعت گمراہی ہے، لہٰذا یہ بدعتی ہیں، یہ مشرک ہیں سارے، ان میں بم دھماکے کر کے انہیں شہید کرو۔ تو ان بدبختوں نے تو اپنی تقریروں سے رخ پھیرنے کے لیے منافقت کر کے جلوس میلاد میں شرکت کی، اور آج ہمارے اہل سنت کے لوگ اس کو وائرل کرتے پھرتے ہیں، دیکھو دیکھو یہ جلوس میلاد میں آ گئے، یہ جلوس میلاد میں آ گئے۔ وہ تو اپنی تقریروں پہ پانی پھیر کے وہ تو اہل سنت کی ہمدردی لینا چاہتے تھے، لیکن ہم نے توجہ ہی نہیں کی اس بات کی طرف۔ اس لیے اس حقیقت حال کو اپنے سامنے رکھو، جن لوگوں نے کل تقریریں کی محافل میلاد یا جلوس میلاد کے خلاف، جو کچھ مستونگ میں ہوا وہ سارے برابر کے شریک ہیں ان دہشت گردوں کے پیچھے، وہ اعلی کار ہیں۔ حکومت آج تک ڈھونڈ رہی ہے کہ اعلی کار ہیں کون سے۔ میں کہتا ہوں تمہیں نظر نہیں آتے تو ہم تمہیں دکھا دیتے کہ اعلی کار کون ہیں ان کے۔ وہ یہی ہیں سارے جو کل جلوس میلاد کے خلاف، محافل میلاد کے خلاف تقریریں کر رہے تھے، اور آج اپنے رنگ اور بھیس بدل کے اہل سنت میں شامل ہو کے اہل سنت کی ہمدردی لینا چاہتے۔ ہمیں ایسے بدبختوں کی ہمدردی نہیں چاہیے، اور چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا داعش کے وہ دہشت گرد ہو، ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ان سارے دہشت گردوں کو، اور اس کے بعد ایک پیغام سیکیورٹی اداروں کو بھی دینا چاہتے ہیں۔ ان دہشت گردوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری اس دہشت گردی سے جلوس میلاد رکنے ہوتے تو نشتر پارک بم دھماکے کے بعد یہ جلوس میلاد رک چکے ہوتے، لیکن نشتر پارک کراچی کے بعد جلوس میلاد نہیں رکے۔ اللہ کا فضل ہے ہر سال جلوس میلاد بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں مستونگ کے سنی غیور اس شاقان رسول، ہمیں تمہاری شہادت پر درد ہے، لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم پیچھے ہٹ گئے۔ ہم آج بھی پیغام دیتے ہیں، دہشت گردوں تم نے تو وہاں 100 شہید کیے اور تم کہتے تھے کہ اب ختم ہو گئے۔ 100 گئے ہیں، لیکن لاکھوں سرکار کے نام پر سر دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اسی لیے مت کسی کی باتوں میں آ جایا کرو، ہم بڑی جلدی خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ جلوس میلاد میں آگے ہے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ پیچھے ماضی تو دیکھو اس بد کردار کا، کیا وہ اپنی تقریروں سے توبہ کر کے آیا؟ اس نے کیا کیا؟ اور دوسری طرف ہم پاکستان کے اداروں کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ کیا وہ بھیڑ بکریاں تھیں مستوں کی سرزمین پر جن کو سرے عام چھلنی کر دیا گیا اور آج تک ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ پاکستان اہل سنت نے بنایا تھا، اور آج بھی اس میں امن قائم کرنے کے لیے سب سے بڑا کردار اہل سنت کا ہے۔ کئی لوگوں نے امن قائم کرنے کے لیے کچھ غسل خانے لگائے، جیسے وہ ایک جواد نقوی نے غسل خانہ لگایا لاہور کے اندر، وہ ساروں کو اکٹھا کر کے بٹھا دیتا ہے، ہم امن کر رہے، ہم امن کی بات کر رہے۔ امن ایسے نہیں آتا۔ امن اگر چاہتے ہو آئے تو اس پاکستان میں سرکار کی عزت کی بات کرنی ہوگی۔ اگر چاہتے ہو پاکستان میں امن آئے تو یہاں ساروں کو اکٹھا کرنے سے امن نہیں آئے گا۔ جو صحابہ کے خلاف تمہارے ذاکرین بکتے ہیں ان کی زبانوں کو لگام دینا پڑے گی، پھر جا کے امن قائم ہوگا۔ اور تم چاہتے ہو پاکستان میں امن آئے تو اہل بیت کی طہارت پر پہرا دینا پڑے گا، پھر جا کے پاکستان میں امن قائم ہو جائے گا۔ اسی لیے پاکستان کے امن کی بقا کی جنگ اللہ کے فضل سے آج بھی اہل سنت لڑ رہے ہیں۔ ہم نے اتنی شہادتیں ہونے کے باوجود بھی کتنے صبر کا مظاہرہ کیا، کتنے صبر کا۔ نہ ہم نے وہ انداز اپنایا کہ کہیں ہم حملے کریں کور کمانڈر ہاؤس پر کہ ہمارے 100 شہید ہو گئے۔ ہم تو امن والے ہیں، ہم نے صبر سے 92 لوگوں کی شہادتیں قبول کی، لیکن ہمارے صبر کا امتحان نہ لو۔
اب ہوش کرو اور پاکستان میں دیکھو کون لوگ ہیں جو امن قائم کرنا چاہتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو کرائے کے آ کر پاکستان میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے یہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے یہ کل بھی امن کے داعی تھے، آج بھی امن کے داعی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی سے پاک ہو کے پاکستان میں ہر باسی کو اس کی جان کی حفاظت کا سندیسہ ملے۔ تو وہ ایک ہی صورت ہے کہ اس پاکستان کو نظام مصطفیٰ کی بہار سے آباد کرنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا۔ تو اب میں اس کے ساتھ ساتھ چند باتیں اہل سنت کے عقیدے کے لحاظ سے، سرکار نے فرمایا جو میرا عقیدہ، میرے صحابہ کا عقیدہ، جو ان عقیدوں پر زندگی گزارے گا اس ایک فرقے کو میرا رب جنت عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام جانتے کچھ نہیں، جنہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جنہیں کل کی خبر نہیں، اور ہم تو اس طبقے کو کہتے ہیں اگر تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ سرکار کل کی خبر بھی نہیں رکھتے تو تم ختم نبوت کا نام کس منہ سے لیتے ہو؟ ختم نبوت کا تو مضمون اور مفہوم تقاضا یہی کرتا ہے کہ سب سے پہلے یہ مانا جائے کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے اور مفہوم یہ ہے، عقیدہ یہ ہے اور عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہو چکا وہ بھی جانتے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتے، جو قیامت تک ہونے والا رب نے اس کا بھی انہیں علم عطا فرما دیا ہے۔ اب ایک طبقے اور ایک سوچ سے ہمارا جھگڑا اس بات پر ہے، کہتے نہیں کل کی خبر نہیں، ہم کہتے نہیں ما کان ما یکون کی خبر ہے۔ تو فیصلہ کس عقیدے پر ہوگا؟ فیصلہ ہوگا صحابہ کے عقیدے پر۔ تو اس جھگڑے پر فیصلہ کراتے ہیں کس سے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات سے، کہ سچا کون ہے، عقیدہ کس کا ستھرا ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کی 3 جلد کے صفحہ نمبر 22 پر یہ پوری بات لکھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو آپ فرماتے میں اس وقت مکہ میں نہیں تھا، میں یمن میں تھا، یمن میں میں کئی شیوخ سے ملاقاتیں کر رہا تھا۔ آپ فرماتے کہ ایک شیخ اعظم تھے، بہت بڑے شیخ تھے، میری ان سے ملاقات ہو گئی۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو صدیق اکبر کہتے اس شیخ نے مجھے دیکھتے ہی مجھ سے سوال شروع کر دیے۔ اس عالم دین نے کہا ہے نوجوان انت حرامی، کیا حرم سے آئے ہو؟ کہتے میں نے کہا ہاں حرم سے آیا ہوں۔ اس نے کہا انت تیمی، کیا تیمی ہو؟ صدیق اکبر کہتے میں نے کہا ہاں تیمی ہوں۔ اس نے کہا کیا قریشی ہو؟ میں نے کہا ہاں قریشی ہوں۔ اس شیخ نے چوتھا سوال کر دیا، کہا نوجوان ارفع ثوبک عن بطنک، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ، تمہارے پیٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر بول پڑے، کہا ایسے کپڑا نہیں اٹھاؤں گا، پہلے سبب بتاؤ گے تو اٹھاؤں گا۔ اس عالم دین نے کہا میں پچھلی کتابوں کا ماہر عالم ہوں، میں نے ان کتابوں میں ایک شخص کی 5 نشانیاں پڑھی، کہا وہ 5 نشانیاں مجھے تم میں نظر آ رہی ہیں۔ کہا ایک نشانی کہ وہ حرم سے ہوں گے، دوسری تیمی ہوں گے، تیسرے قریشی ہوں گے، چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس شخص کی ناف کے اوپر بھی تل کا نشان ہوگا۔ کہا 5ویں نشانی یہ ہے کہ اس کی ران پر بھی نشان ہوگا۔ کہا ران نہیں دیکھنا چاہتا، بس ناف دکھا دو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں جب میں نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو ناف کے اوپر تل کا نشان موجود تھا۔ اس شیخ نے کہا تم وہ شخص ہو جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی، اور صرف نشانیاں نہیں لکھی، اس شخص کی عظمت بھی لکھی کہ جس میں یہ 5 نشانیاں پائی جائیں گی، وہ شخص سب سے پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کے اسلام کو قبول کرے گا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی، میں نے شیخ سے کہا میں واپس مکہ جا رہا ہوں، تمہارا بھی کوئی پیغام ہے تو لیتا جاتا ہوں۔ اس شیخ نے کہا اور تو کوئی نہیں، میں نے نبی علیہ السلام کی نعت لکھی ہے، یہ لیتے جاؤ، جب ان سے ملاقات ہو تو تحفے میں پیش کر دینا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں چل پڑا۔ میں جب حرم کی طرف چلا، حرم کی حدود سے باہر ابو جہل انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو بول پڑا، کہا ابو بکر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے دوست نے اعلان نبوت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں، تمہارے بت جھوٹے ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا ابھی تک ہم نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، ابو بکر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، فیصلہ تم کرو گے۔
صدیق اکبر نے کہا میں ملاقات تو کروں ان سے. پوچھا کدھر ہے نبی علیہ السلام؟ یعنی دوستی تھی بڑی گہری. جب پوچھا کہ کدھر ہے تو ابو جہل کہنے لگا یہ حرم میں بیٹھے ہیں، جا کے پوچھ لو. صدیق اکبر جب وہاں پہنچے آپ نے پوچھا، چونکہ دوستی تھی بڑی گہری تھی، کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر میں نے اعلان نبوت کیا. صدیق اکبر بول پڑے، کہا ما دلیلک، آپ کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عجیب شخص ہو، یمن میں پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھاتے ہو اور مکہ میں آ کے نبوت کی دلیلیں مانگ رہے ہو. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اب دیکھو سرکار کی بارگاہ میں وہ آج بھی سرکار کے جملے سارے اور حضرت صدیق اکبر کے مکالمے کے جملے موجود ہیں. جب صدیق اکبر نے پوچھا ما دلیلک، دلیل کیا ہے، تو میرے محبوب نے فرمایا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، فرمایا میری نبوت پر دلیل وہ شیخ ہے جس سے تم یمن میں ملاقات کر کے آئے ہو. صدیق اکبر بول پڑے، کہ وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ لَقِيتُهُ بِالْيَمَنِ، میں تو یمن میں کئی شیوخ سے ملا، آپ کون سے عالم کی بات کرتے؟ محبوب نے فرمایا افادک الابیات، ابو بکر اس عالم کی بات کرتا ہوں جس نے میری نعت دے کے تمہیں یہاں پہ بھیجا ہے. یہ کہنے کی دیر تھی صدیق اکبر نے عرض کی مدہ یدک، محبوب ہاتھ آگے کیجئے. سرکار نے ہاتھ آگے کیا. صدیق اکبر نے ہاتھ پکڑتے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. جب واپس نکلے باہر ابو جہل بھی کھڑا تھا، اس سے بھی تو بات کرنی تھی. ابو جہل نے پوچھا ابو بکر کیا فیصلہ کیا؟ کہا فیصلہ تو کر آئے ہو. کہا ہمیں بھی بتاؤ کیا فیصلہ کر آئے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا ان کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر آئے ہو. ابو جہل نے کہا اتنی جلدی کلمہ پڑھ لیا، کوئی دلیل تو مانگی ہوتی. صدیق اکبر نے کہا ابو جہل دلیل بہت بڑی ہے، میں تھا مکہ میں یہ تھے، میں تھا یمن میں یہ تھے مکہ میں. اب جب میں یمن سے واپس لوٹا ہوں تو یہ مجھے مکہ میں بیٹھ کے یمن کی ہر بات کی سچی خبر دے رہے ہیں. تو ابو بکر کا ایمان گواہی دیتا ہے کہ جو مکہ میں بیٹھ کے یمن کی خبریں سچی دے سکتے ہیں تو وہ زمین پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں بھی سچی دے سکتے ہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. سنو چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اب یہ صدیق اکبر نے دلیل پیش کی. اب آپ یہاں سے جائیں، صبح کوئی آپ سے ملے، رات ملتان سے ایک عالم دین آئے تھے جن کی تقریر ہوئی، غلوف کر کے گئے. وہ کہ میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا میں نے جس پر بھی اسلام کی دعوت کو پیش کیا سب نے دلیل مانگی سوائے ابو بکر کے، کہ ایک لمحے میں نے دعوت اسلام پیش کی، اگلے لمحے انہوں نے قبول کر لی. تو کہے نہیں جو وہ حدیث پیش کر کے گئے وہ سچی نہیں، جو میں پیش کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ صدیق اکبر نے تو دلیل مانگی نہیں، اور جو میں نے پیش کی اس میں تو صدیق اکبر نے کہا ما دلیلک، دلیل کیا ہے. اب یاد رکھنا محدثین نے کہا حدیثیں دونوں سچی ہیں اور دونوں پر ہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. دونوں حدیثوں کو اہل سنت قبول کرتے، جس میں دلیل مانگی اس کو بھی، جس میں نہیں مانگی اس کو بھی. اب محدثین نے تطبیق کو پیش کیا، کیسے؟ کہا جہاں صدیق اکبر نے دلیل نہیں مانگی تو اپنے لیے نہیں مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، میں بغیر دلیل کے آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں. اور جہاں دلیل مانگی تو کیوں مانگی؟ اس لیے مانگی کہ باہر ابو جہل بھی کھڑا ہے، اسے بھی دلیل بتانی. تو کہا دلیل مانگی تو ابو جہل کے لیے مانگی، نہیں مانگی تو اپنے لیے نہیں مانگی. اس لیے حدیثیں دونوں سچی ہیں اور دونوں ہی سنی عقیدے کی ترجمانی کر رہی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اب دیکھو جس عقیدے پر کائنات کے سب سے پہلے شخص نے کلمہ پڑھا وہ عقیدہ اللہ کے فضل سے آج اللہ نے ہر سنی کے سینے میں عطا فرما دیا. تو فیصلہ تو عقیدے پر ہے کہ سچا کون ہے، جنتی کون ہے. جس کا عقیدہ صحابہ جیسا تو جس کا عقیدہ حضرت صدیق اکبر جیسا.
تو میرے رب نے اس کو کتنی اونچی شان عطا فرمائی، اور 15 صدیاں بعد بھی آج بھی اسے اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھو پچھلا جمعہ ہم نے میلاد النبی پر منایا، اور کچھ بدبختوں نے اس جمعے وفات النبی منایا۔ میں کہتا ہوں تمہاری نسلیں مر جائیں اس عقیدے پر کہ تم سرکار کی وفات النبی مناؤ۔ میں کہتا ہوں اگر وصال النبی بھی مناتے تو چلو پھر بھی ہم کچھ نرم ہاتھ رکھ لیتے کہ وصال النبی ہے، سرکار نے تو خود رب کے وصال کو پسند کیا تھا، لیکن تم نے تو وفات النبی منایا۔ میں کہتا ہوں سنو اہل سنت کا عقیدہ، ہم نے مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے زندہ و جاوید نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، اس پر بھی دلائل کی کوئی کمی نہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت کو سامنے رکھو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب معراج کی رات میرا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے تو میں نے دیکھا وہو قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث کے ایک ایک لفظ پر غور کر کے لطف لو کہ موسیٰ علیہ السلام قائم تھے۔ لیٹے بندے کو قائم نہیں کہا جاتا، بیٹھے کو قائم نہیں کہا جاتا، جو کھڑا ہو تو اسے قائم کہا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، اور کہاں کھڑے تھے؟ قبر کے باہر کھڑے تھے؟ نہیں، سرکار نے فی قبر ہی اپنی قبر میں کھڑے تھے۔ لطف نہیں لیا، سرکار نے فرمایا فی قبر ہی اپنی قبر میں کھڑے تھے۔ شان تو ہے موسیٰ علیہ السلام کی وہ قبر میں کھڑے، لیکن اس کی شان کو دیکھو جو گزرتے ہوئے بھی زمین کے نیچے دیکھ لیتے ہیں، جو گزرتے ہوئے بھی زمین کے نیچے دیکھ رہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے یصلی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن علماء سے پوچھو یصلی کے معنی کتنے ہیں؟ یصلی کا ایک معنی نماز بھی ہے، اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلی کا معنی درود بھی ہے۔ تو مجھے کہنے دو موسیٰ علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ آمنہ کے لال کا گزر ہونے والا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے سرکار کی ذات پہ درود پڑھ رہے تھے۔ ابھی دیکھنا، اب نماز پڑھنا کس حالت میں پڑھی جاتی؟ جب بندہ قیام میں کھڑا ہو تو ہاتھ کدھر بندھے ہوتے ہیں؟ ناف کے نیچے، ہاتھ باندھ کے بندہ نماز پڑھتا۔ تو قائم یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کھڑے تھے تو کس حالت میں؟ جس حالت میں نماز پڑھی جاتی اس حالت میں۔ اور یصلی کا دوسرا معنی کرو تو اس حالت میں کھڑے ہو کر سرکار کی ذات پہ درود پڑھ رہے تھے۔ تو اگر سنی جمعے کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے سرکار کی ذات پہ پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ثم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، لوگوں کو مروڑ اٹھتا ہے کہ کیوں پڑھتے ہو ہاتھ باندھ کے، وہ بھی اس طرح جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ طریقہ حبیب کی ذات پہ درود پڑھنے کا ہمیں رب کے کلیم نے عطا فرما دیا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ ابھی دیکھنا اس پر اللہ کا فضل ہے، اہل سنت سارے خوش ہیں، اور ہم خوش ہیں۔ یہ ہے خارجیت کو قدموں کے نیچے روندنا۔ اور اگر ہم تھوڑا سا رخ کریں دوسری طرف تو ہمارے کئی اپنے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، کئی اپنے بھی نالا ہو جاتے ہیں۔ کہیں کوئی خطیب ناراض ہو گیا، کہیں کوئی نقیب ناراض ہو گیا، کہیں کوئی نعت خواں کی تیوری چڑھ گئی۔ اور اگر دوسری طرف رخ کریں تو سب سے پہلے پیروں کے چہرے بدل جاتے ہیں۔ یہ دیکھو نا، حضور کنز العلماء نے 2008 سے باقاعدہ طور پر، ویسے تو 2006 کا بھی مناظرہ، لیکن 2008 سے باقاعدہ طور پر خارجیت کو قدموں میں روندا۔ تو کوئی پیر ناراض نہیں ہوا، کوئی خطیب ناراض نہیں ہوا، کوئی عالم ناراض نہیں ہوا پورے پاکستان کا، نہ باہر کا۔ جب حضور کنز العلماء نے اپنا رخ پھیرا رافضیت کی طرف تو پیر بھی ناراض ہو گئے، خطیب بھی ناراض ہو گئے، علماء بھی ناراض ہو گئے۔ نہیں، ہماری تو رشتہ داریاں ہیں، کسی کے گھر میں غیروں کے گھر سے اس کی بیوی آئی ہے، کسی نے اپنی بیٹی ادھر بھی آئی ہے، کسی نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا، اب وہ سارے ناراض ہو گئے۔ نہیں، انہیں کچھ نہ کہو، یہ مقدسات ہیں، ان کو مت چھیڑو۔ ہم کہتے ہیں کیوں نہ چھیڑے؟
وہ ہمارے محبوب کے یاروں پہ حملے کرتے رہے اور ہم غدار بن کے چپ کر کے بیٹھے رہے تو ہم سے چپ نہیں رہا جاتا. میں یہاں پر جملہ وہ بولوں گا جو جملہ قادیانیت کے مقابلے میں پیر میرے علی شاہ نے بولا تھا. جب لوگوں نے کہا تھا میرے علی شاہ آپ فقیر آدمی ہو, بیٹھے رہو, یہ علماء کا کام ہے قادیانی کے ساتھ مناظرے کرنا اور اس کے مقابلے میں نکلنا, علماء کریں گے, تم فقیر آدمی ہو, تم اپنی مسند پہ بیٹھو. پھر میرے علی شاہ صاحب نے ایک جملہ بولا تھا, فرمایا اگر تم روکتے ہو تو سن لو, ایسی بے غیرت فقیری میرے علی شاہ سے نہیں ہوتی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. تو اب دوسری طرف سب سے پہلے جس بات کو پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے حضرت مجدد الفسانی امام احمد فاروقی سرہندی مکتوبات امام ربانی سے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو جو سنی ہونے کی علامات ہیں, جو سنی ہونے کی نشانیاں ہیں, وہ ہمیں ان بزرگان دین نے بتائی ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم آج تک ان کی بتائی ہوئی نشانیوں پر قائم ہیں اور آخری سانس تک انشاءاللہ قائم رہیں گے. اب اس میں جو نشانیاں ہمیں بتائیں گی ان نشانیوں کی ابتدا کریں تو وہ کیا ہے. یہ مکتوبات امام ربانی کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے علامات اہل سنہ کو ذکر کیا کہ سنی ہونے کی نشانیاں کیا ہیں. آپ نے فرمایا من علامات اہل سنت والجماعہ تفضیل الشیخین و محبت الختنین. فرمایا سنی ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر و عمر کا سب سے پہلا نمبر مانتا ہے. یہ سب سے پہلی نشانی سنی ہونے کی. قبول کرو دل سے, اور جو بال برابر بھی اس سے بٹکے وہ اہل سنت سے خارج ہے, وہ سنی نہیں. جو بال برابر بھی شک کرے اس عقیدے میں, فرمایا تفضیل الشیخین, حضرات شیخین کو تمام صحابہ اور اہل بیت سے افضل ماننا, یہ ہے سب سے پہلی نشانی سنی ہونے کی. اور جو اسی پہلی نشانی سے پھسل جائے, آج کئی وہ حنیف قریشی جیسوں کو خارج ہو جائے کہ نہیں فلاں بات میں پہلا نمبر حضرت علی کا ہے, فلاں میں پہلا نمبر حضرت علی کا ہے. میں کہتا ہوں تو اہل سنت اور علماء کی صف سے نکل کر بھنگیوں چرسیوں کی صف میں کیوں نہیں جا کے بیٹھ جاتا کہ تو بھی وہاں بیٹھ کے بھنگے پی, چرسے پی, پھر نعرے لگا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. اب کہ کوئی بات نہیں, بھنگی چرسی ہے, یہ غلیظ ہے, اس کو چھوڑو, یہ تو منہ لگانے کے قابل بھی نہیں. میں کہتا ہوں تیرے اندر بھی دو رنگی ہے, کبھی تو رافضیت کے تلوے چاٹتا ہے اور کبھی سنی دیگے چاٹنے چلا آتا. کئی طرح سے کہا گیا کہ نہیں فلاں لحاظ سے علی کا پہلا نمبر, فلاں لحاظ سے علی کا پہلا نمبر. اور کہا گیا علم میں چونکہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں ہی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. یہ سرکار کا فرمان ہم دل و جان سے قبول کرتے, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم کہو کہ علی کا پہلا نمبر ہے. اگر تم کہتے ہو علی کا پہلا نمبر ہے علم کے لحاظ سے بھی, علماء بیٹھے نور الازا سے لے کے ہدایہ ساری فقہ کی کتابیں اٹھاؤ, مجھے بتاؤ امامت کی شرطیں کیا ہیں. امامت کی شرط, کون امامت کرانے کے لائق ہے؟ جس کا نسب سب سے اچھا ہو, جس کا نسب سب سے اچھا ہو. سب اکٹھے بیٹھے ہوں, علماء بیٹھے ہوں, سادات بھی بیٹھے ہوں, تو مصلی پہ کون چڑھے گا؟ جو سید ہے. کون چڑھے گا؟ اٹھاؤ نور الازا سے لے کے ہدایہ تک ساری کتابیں اٹھاؤ. ہماری فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ مصلی پہ نسب والے کو نہیں چڑھایا جاتا, مصلی پہ اس کو چڑھایا جاتا ہے جو علم میں سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے, جو اعلم ہو وہ مصلی پہ چڑھایا جاتا ہے.
سید صاحب اگر اور باقی غیر سادات سے علم میں زیادہ ہوں تو انہیں مسلح پہ چڑھانا سب سے زیادہ حق ہے. اگر سید صاحب علم میں کم ہیں تو صرف نسب مسلح پہ چڑھنے نہیں دیتا، علم مسلح پہ چڑھنے دیتا ہے. تو سرکار کے بعد سرکار کا مسلح جس کو سب سے پہلے ملا وہ سید نہیں تھے، وہ تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. اسی لیے بولنے سے پہلے ہوش کرو، اہل سنت کے عقیدے کو سمجھ کر زبان سے جملے نکالو. حضرت صدیق اکبر سید نہیں ہے لیکن مسلح حضرت صدیق اکبر کو دیا. اگر نسب کی بنیاد پر مسلح ملنا ہوتا تو سب سے پہلا حق حسنین کریمین کا تھا، حضرت مولا علی کا تھا. لیکن نہ حسنین کریمین کو ملا نہ حضرت مولا علی کو ملا، بلکہ سرکار کے مسلح پہ سرکار کے ہوتے ہوئے اگر ایک نماز کے لیے حضرت عمر مسلح پہ چڑھ جائیں تو میرے سرکار پردہ ہٹا کے فرمائے آئین ابو بکر، ابو بکر کدھر ہے؟ ابو بکر کے ہوتے ہوئے عمر کو کس نے اجازت دی مسلح پہ چڑھ جائے؟ عمدۃ القاری ہے، سرکار نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَذَلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ، فرمایا اللہ قبول ہی نہیں کرتا میرے ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور میرے مسلح پہ کھڑا ہو جائے. یہ ہے شان صدیق اکبر کی امامت کی. اسی لیے امامت کی شرطوں کو دیکھو، جو علم میں سب سے بڑا ہو مسلح اسے دیا جاتا ہے. مولا علی نے بھی پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر دنیا کو یہ بتایا، اگرچہ علم کا باب سرکار ہے، انا مدینۃ العلم، سرکار شہر ہے، باب میں ہوں، لیکن پھر بھی علم کے لحاظ سے شان اسی کی ہے جس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا میں بھی اپنی سعادت سمجھ رہا ہوں. اب دیکھو اس باتوں کو جب ہم کریں تو کئی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، بس جو پہلی گفتگو تھی وہ بڑی اچھی تھی، یعنی خارجیت کو روندا جائے اور افضیت کی طرف منہ ہی نہ پھیرا جائے. کیوں؟ لوگوں کے عقیدے بگڑے. اب دیکھو نا کس انداز میں عقیدے بگاڑے گئے. اب یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو افضلیت کا معاملہ ہے اس طبقے کی طرف تو ہم جانے نہیں چاہتے جن کا وہ شہنشاہ نقوی جیسا وہ نقلی باندر وہ منبر پر بیٹھ کر کہے علی موسیٰ سے افضل، علی عیسیٰ سے افضل، علی نوح سے افضل، علی ابراہیم سے افضل، اور کہے کہ ہم تو حضرت علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. آج ہمارے کئی سنی بھی ان کی تلوے اور ان کی دیگیں اور ان کی پلیٹیں چاٹنے کے لیے چلے جاتے ہیں. کچھ حیا ہونی چاہیے. وہ تو حضرت علی کو حضرات انبیاء سے بھی افضل مان رہے ہیں. میں کہتا ہوں شہنشاہ نقوی سن، یہ تیرا عقیدہ ہے تو پھر سنی فتویٰ بھی سن. اس پر سنی فتویٰ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے واضح چند جملوں میں فتویٰ ارشاد فرما دیا. فرمایا جو کسی غیر نبی کو نبی پر فضیلت دے وہ بندہ دارا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پریشان کیوں ہو؟ پریشان تو نہیں سارے بولو نا، پریشان تو نہیں. میں ذمہ دار ہوں بھائی اس گفتگو کا. میں نے پہلے کہا، میں نے کہا خارجیت کو قدموں کے نیچے روندے تو سارے خوش ہوتے، رفت کی طرف منہ پھیرے تو بڑوں کے چہروں کے رنگ اڑ جاتے. رنگ نہیں اڑاؤ، عقیدہ اہل سنت کو پیش کر رہا ہوں.